ھذا وما کننا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ. حمد ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے ہماری ہدایت فرمائی. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا، یعنی ان نعمتوں کی طرف ہماری ہدایت فرمائی. وما کننا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ، اور اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی، خداوند متعال کا لطف نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی، تو ہم کبھی بھی ہدایت کو حاصل کرنے والے نہیں تھے. وما کننا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ، اگر خدا کی ہدایت نہ ہوتی. یہ خداوند متعال کا کرم ہے، مہربانی ہے. خدا نے پہلے ہادی کو بنایا، بعد میں ہدایت پانے والوں کو بنایا. کیا؟ تاکہ پہلا شخص بھی خدا کی بارگاہ میں یہ شکایت نہ کر سکے کہ میرے اللہ مجھے تو بنایا ہے، مجھے تو بھیجا ہے، لیکن میری ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا. خدا نے پہلے ہادی بنائے اور پھر ہدایت حاصل کرنے والوں کو خلق کیا. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، بے شک ہمارے پروردگار کی طرف سے رسول آئے، انبیاء آئے، رسول آئے. کیا چیز لے کر آئے؟ بیان کیا جا رہا ہے بالحق، کے حق کے ساتھ آئے، حق لے کر آئے. جو کچھ خدا کی طرف سے آیا ہے، انبیاء لے کر آئے ہیں، رسول لے کر آئے ہیں، اہل بیت نے پہنچایا ہے. یا کلما جاءت رسول اللہ، جو کچھ رسول خدا لے کر آئے ہیں یہ سب کا سب حق ہے، حق و حقیقت ہے، واقعیت ہے. اور اسی طرح حتیٰ کہ بہشت کے اندر بھی خداوند متعال کی حمد ہوگی. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی جنت کے اندر بھی جو آخری ان کی سخن ہوگی، آخری بات ہوگی، ہمیشہ یہی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے عالمین کے رب کے لیے. میں نے کہا بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم خداوند متعال کی تعریف کریں، توصیف کریں، حمد کریں، کیونکہ اپنے مطابق کر رہے ہیں، ہم اس کو درک حقیقی معنی میں نہیں کر سکتے. لہذا ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے یہ کہا جائے کہ سبحان اللہ عما یصفون، جو تم خدا کی توصیف کر رہے ہو خدا تو اس سے منزہ اور مبرہ ہے. لہذا یہی کہتے ہیں الحمدللہ کما ہوا اہلو، میرے اللہ جس کا تو اہل ہے اسی کے ساتھ تیری حمد ہے. تیری ذات بہتر جانتی ہے، تیرے خاص مقربین بہتر جانتے ہیں کہ کیسے تیری حمد کی جائے. اور ہم حمد بھی کر رہے ہیں تو خود خدا کا کلام لے کر خداوند متعال کی حمد کر رہے ہیں. اسی طرح خداوند متعال نے بیان کیا قرآن کے اندر ہے الحمدللہ الذی وہب لیا علی الکبر اسماعیل و اسحاق. حضرت ابراہیم کے بارے میں حضرت ابراہیم نے یہی کہا الحمدللہ الذی، حمد ہے اس ذات کے لیے وہب لی علی الکبر، جس نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا. بڑھاپے کے اندر جہاں نا امید ہو جاتے ہیں. کہاں سے یہ امید پیدا ہوئی؟ جب دیکھا حضرت مریم کے پاس وہ بے موسمی پھل، پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے؟ تو یہی بیان کیا کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے بے موسمی پھل جن کا موسم نہیں تھا. یہیں سے حضرت ابراہیم کے اندر تمنا پیدا ہوئی میرے اللہ جو حضرت مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. لہذا کا وہب لی، حمد ہے اس ذات کے لیے علل کے بارے جس نے بڑھاپے کے اندر حضرت ابراہیم کو اسماعیل بھی دیا
اور اسحاق بھی دیا. حضرت اسحاق پھر کہا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب جو ہے وہ دعا کو سنتا ہے. دعا کریں خدا کی بارگاہ میں. دعا تمام مشکلات کا حل ہے، اور قرآن میں خدا نے وعدہ کیا ہے ادعونی فاستجب لکم، دعا کرو خدا یقیناً تمہاری دعا کو قبول کرے گا. بعض اوقات مصلحت نہیں ہوتی، اور یہ جو دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی اس کا جو ہمیں آخرت میں اجر ملے گا، کیونکہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ہم درک نہیں کرتے آیا یہ چیز ہماری مصلحت میں فائدہ میں ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کا اجر، وہ جو دعائیں نہیں قبول ہوئی اس کا اجر جو خداوند متعال ہمیں آخرت میں دے گا، اس وقت یہی دل سے آواز آئے گی کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی اگر اتنا زیادہ خداوند متعال نے ہمیں اجر دینا تھا. دعا کریں مومنین کے لیے، سب کے لیے دعا کریں. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب میری دعا کو سنتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار مجھے قرار دے نماز کو قائم کرنے والا، نماز برپا کا، نماز پڑھنے والا مجھے قرار دے. ومن ذریتی، اور میری ذریت و اولاد کے اندر. بعض اوقات خود نمازی ہوتے ہیں، باپ نمازی ہوتے ہیں، بزرگ نمازی ہوتے ہیں، اولاد کی فکر نہیں ہے اولاد کس کام میں مشغول ہے، لہذا خود نمازی اولاد کو بھی کوشش کریں. حضرت ابراہیم جیسی ہستی خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے اللہ مجھے بھی قرار دے کہ میں نماز کو برپا کرنے والا ہوں. ومن ذریتی، اور میری ذریت کے اندر بھی ہو کہ وہ بھی نماز کو برپا کرنے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، پیغمبر نے کہا نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، جیسے مجھے دیکھا ہے ویسے ہی تم کیا ہیں نماز پڑھو. پھر حضرت ابراہیم نے کہا ربنا تقبل دعا، اے میرے رب ہماری دعا کو قبول کا. تقبل دعائی اصل میں ہے میرے اللہ میری دعا کو قبول کر. پھر بیان کیا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب اغفر لی، مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی بخش دے، والدی، اور میرے والدین کو بھی بخش دے. دعا کریں ہمیشہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے. آباء و اجداد، والدین کے والدین بھی آپ کے والدین ہیں، جتنے آباء و اجداد یہ سب والدین کے اندر کیا ہیں شامل ہیں، لہذا سب کے لیے دعا کریں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، میرے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، میرے جتنے آباء و اجداد ہیں سب کو معاف کر دے. پھر بیان کیا وللمؤمنین، اور تمام مومنین کی مغفرت، سب کے لیے دعا کریں. دیکھیں حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام امام دعا فرماتے ہیں خدا سے اغفر لمن فی مشارق الارض و مغاربہا. ہماری دعائیں محدود فقط اپنی ذات کے لیے، دوسرے مومنین کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی دعا نہیں کرتے. آئیں معصوم ہمیں درس دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اغفر لمن فی مشارق الارض و مغاربہا، میرے اللہ جو کوئی مشرق کے اندر ہے، جو کچھ مغرب کے اندر ہے، تمام کو مشرق و مغرب سرزمین کے اندر رہنے والوں کو بخش دے. لہذا ہم یہی کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، میرے اللہ جتنے مومنین و مومنات ہیں سب کو بخش دے. والمسلمین والمسلمات، اور تمام مسلمان حقیقی معنی میں وہی ہے جو در اہل بیت کا پیروکار ہے. تمام مسلمانوں کو بھی، تمام مسلمات خواتین مرد ہوں یا مومن مرد ہوں یا خواتین ہوں، مسلمان مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب کو بخش دے. لہذا وللمؤمنین، اور تمام مومنین کو بخش دے. یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، قیامت کے دن.
اور ساتھ ہی جیسا کہ حکم ہے اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، اے بندگان خدا میں آپ سب کو اور خصوصاً اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، واجبات کی پابندی کرو اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ائمہ نے بڑی تاکید کی ہے، حتیٰ کہ مولا کائنات سے ہے کہ واجبات کی پابندی کرو، حرام کام سے بچ جاؤ، آگے میں جانوں اور میرا کام۔ لہذا تقوی الہی کو اختیار کرو۔ تقوی تمام زندگی کے مراحل میں، تمام زندگی کے مراحل میں، یعنی آپ اپنی زندگی کو گزاریں تقوی کے مطابق جو آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہماری جو زندگی چل رہی ہے ہم اپنے آباء و اجداد کے طرز کے اوپر ہیں، رسم و رواج کے طرز کے اوپر ہیں، اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ جنت میں ہمارا عالی ترین مقام و منزلت ہوگا۔ یہ سب تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت کیا ہے؟ آمادہ کی ہے، جو اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق ڈھالتے ہیں، تقوی کے مطابق گزارتے ہیں، آخرت ان کے لیے ہے۔ لہذا تمام مراحل میں، چند ایک میں قرآن سے نقل کرتا ہوں، لہذا قرآن میں ہے حتیٰ کہ کھانے کے اندر بھی تقوی الہی کی رعایت کرے۔ قرآن نے کہا ہے وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، کھاؤ۔ کیسا کھانا ہے؟ حلالً، پہلے یہ دیکھو کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے، اور حلال ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ حلال بعض چیزیں کیا ہیں؟ ذبح کی جاتی ہیں، لہذا اگر ذبح نہیں کیا گیا تو ان کو نہیں کھا سکتے۔ اور پھر دوسرا دیکھیں کہ طیباً وہ پاک اور پاکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ بعض چیزیں پاک ہیں، پاک بلکہ پاک نہیں ہیں، مطہرات ہیں، لیکن اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ جس طرح مٹی ہے، مٹی کا کھانا شرعی حوالے سے صحیح نہیں ہے، وہ خاک شفا، وہ بھی مریض کے لیے، وہ بھی رائی کے دانہ کے برابر استثناء کیا گیا ہے۔ مٹی پاک ہے بلکہ مطہرات میں سے ہے، خود بھی پاک ہے اور کئی چیزوں کو پاک کر دیتی ہے۔ لہذا کلو مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلالن حلال ہو، طیباً اور پاک اور پاکیزہ۔ یہ حلال کے لقمے کا بڑا اثر ہے۔ مومنین کرام توجہ کریں، عزاداری گزار کے آئے ہیں۔ آج 8 ربیع الاول شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے دوسرے خطبے میں امام کا تذکرہ کریں گے، امام کے بارے میں، امام کے شہادت کے حوالے سے۔ لیکن یہیں سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کافی خطبات دیے ہیں، کافی ان کو واضح و نصیحت کی ہے۔ کیا نہیں پہچانتے تھے یہ کون ہے؟ فرزند رسول ہے، رسول کا لخت جگر ہے، زہرا کا بیٹا ہے، علی کا فرزند ہے، پیغمبر کندھوں پہ اٹھاتے تھے، ہر طرح سے معرفی کی، لیکن اس کے باوجود امام کے خلاف جنگ کی، بے دردی کے ساتھ ہر طرح کا جو ظلم ممکن تھا انہوں نے کیا۔ کیوں؟ امام نے خود بیان کیا، کیوں ان کے اوپر اثر نہیں ہوا؟ جیسے شکم کو حرام کے لقمے لگ جائیں اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ حرام کھانے کا جو عادی ہو پھر کوئی چیز، حتیٰ کہ امام معصوم سید الشہداء کی بات بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ بس یہ دیکھو کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، پھر آیا پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ حلال اور پاک کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی کو اختیار کرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، وہ خدا، وہ ذات جس کے تم اوپر ایمان رکھتے ہو، اس کا تقوی خوف خدا اختیار کرو۔
کبھی بھی خدا کی مخالفت نہ کرو، کبھی بھی حرام کو بجا نہ لاؤ، کسی واجب کو ترک نہ کرو، واجبات کی پابندی کرو، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ اسی طرح حتیٰ کہ اپنے معاملات زندگی کے اندر، دنیا کے کاموں میں، لین دین کے اندر بھی تقوی الہی کو اختیار کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہو، صاحبان ایمان مومنین کو خدا حکم دے رہا ہے، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو خود بھی کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، اور پھر مولانا سے آ کر دعا کہتے ہیں کہ دعا کرے میری اولاد ٹھیک ہو جائے۔ تمام حرام کے وسائل گھر میں رکھ دیے، دن رات حرام دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، اور لقمے بھی ان کے حرام ہیں، اور پھر مولانا سے کہہ رہے ہیں دعا کرے۔ یہ دعا کیا اثر کرے گا؟ دن رات دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں تو یہ اثر نہیں کرے گی۔ لا تاکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ، سود یہ خدا کے خلاف جنگ ہے، رسول کے خلاف جنگ ہے۔ بتاؤ، ہم ائمہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، ہم خدا کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، کیا بتاؤ امام حسین آپ کا ساتھ دیں گے؟ کیا مولا کائنات آپ کا ساتھ دیں گے؟ کیا اہل بیت و رسول آپ کا ساتھ دیں گے؟ جب ہماری زندگی سود کے اوپر ہے، ربا کے اوپر ہے۔ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، چندین برابر، کئی برابر سود لے کر، ربا لے کر نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اس صورت میں ملے گی جب تقوی الہی کو اختیار کرو۔ واقعاً ہم نے بہت خرچ کرتے ہیں دین کے لیے، کیا خدا ہر ایک سے قبول کرے گا؟ نہیں، قرآن میں واضح کر دیا۔ وہ بڑی دیگیں بناتے ہیں مومنین، بہت کچھ خرچ کرتے ہیں۔ خدا نے قرآن میں نقل کیا، حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کیا، لیکن خدا نے کس کا قبول کیا؟ حابیل کا۔ قابیل وہی جو قاتل، کاف کی، وہ قاتل کی کاف جس کے اندر ہے، اس نے بھی پیش کیا، حضرت حابیل نے بھی پیش کیا، لیکن قرآن میں خدا نے اعلان کر دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ قبول کرتا ہے متقیوں سے۔ نہ یہ کہ رشوت کا مال ہو، نہ یہ کہ حرام کا مال ہو، ظاہر ہے وہ تو خرچ کرنا جائز نہیں ہے، وہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ لہذا تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور تقوی اختیار کرنے والے ہی لعلکم تفلحون، قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے، امید ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للمتقین، فرماتے کیا ہیں؟ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا النار، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے کہ جو کافروں کے لیے آمادہ کی گئی، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بچاؤ، واتقوا، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اسی طرح پیغمبر کی پیروی کے اندر بھی تقوی الہی کو اختیار کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول تمہیں منع کرے اس سے روک جاؤ۔ تقوی یہ ہے، واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرو۔ میں نے ایک سلفی سے، اہل حدیث سے کہا، کیا آپ حدیث کرتاس کو مانتے ہیں؟ حدیث کرتاس، پیغمبر نے آخر وقت یہی کہا کہ کاغذ قلم ایتونی بکرتاسن و دواتن، کاغذ قلم دوات لے کر آؤ،
میں تمہیں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. کہا کیوں نہیں, ہم قبول کرتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث 7 مقام پر موجود ہے, جس کو کہتے ہیں مسلمان قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب. 7 مقام پر ہے. پیغمبر آخری وقت دنیا سے جاتے ہوئے کیا خواہش کر رہے کہ کاغذ قلم دوات لے کر آؤ, میں تمہیں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. کیا کہا گیا پیغمبر کو؟ مقابل میں نعرہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. پیغمبر جس نے اتنی زحمتیں کی, پتھر مارے گئے, لولہان ہوئے, بد دعا نہیں کی, سب کچھ, لیکن آخر وقت کیا خواہش کریں, وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے. لیکن انہیں پتا تھا کہ پیغمبر کیا لکھنا چاہتے ہیں, زہر علی کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں, لہذا وہاں یہی کہا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے فقط یہی کہتے تو یہ کافی ہے. اور میں پوچھتا ہوں بتاؤ, یہ تو کہہ دیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ساری زندگی قرآن کافی نہ ہوا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, زندگی میں 70 مرتبہ یہی بیان کرتے ہیں لولا علیون لحالہ کا. وہاں جاتے نا قرآن کے پاس, جب مشکل میں پھنس جاتے تھے تو وہاں آتے تھے علی کے در پہ, علی کے دروازے پہ, اور یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ علی موجود نہ ہو, کیونکہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. لہذا قرآن کافی نہیں جب تک اہل بیت نہ ہوں. لہذا تقوی الہی کو اختیار کرو, متقی بن جاؤ. میں نے کہا ان سے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. حسبنا کتاب اللہ, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی یہی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو دے تم لے لو, جو دے, جس وقت دے, جب دے, جہاں دے, کہیں قید نہیں ہے. کاش یہی کہتے. پیغمبر کے اوپر گالی, عربی کے اندر گالی ہے, تہمت لگائی گئی, ان ھذا الرجل لا یہجر, ہذیان کی تہمت, ہذیان کی حالت آ رہی ہے. یہ قرآن کے خلاف تھا, قرآن کے سری قرآن کے خلاف تھا. قرآن کہہ رہا وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو, جیسے رسول تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. اور یہی تقوی ہے, واتقوا اللہ, اور تقوی الہی کو اختیار کرو. حتیٰ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں بھی کیا ہے, تقوی الہی اختیار کرو, متقی بنو. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ولا یغتب, تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ بھائی, سکے بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہو اور اس کا گوشت کھا رہے ہو, یہ غیبت کرنا مسلمانوں کی, مومنین کی ایسے ہی گناہ ہے. ہمیں عادت لگ چکی ہے مومنین کی, مسلمانوں کی غیبت کرنا یہ اپنے بھائی, مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا, وہ کوئی منع کرے, کوئی روکے تو آگے کیا کہتے ہیں, میں جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں. غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اس کے اندر واقعیت اور حقیقت پائی جا رہی ہے, اور پھر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور وہ اس کو پسند نہ کرے. غیبت اسی کو کہتے ہیں. ورنہ اگر ایسی چیز بیان کر رہے ہیں جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی, یہ تہمت ہے, اور تہمت کا گناہ غیبت سے زیادہ ہے, زیادہ. اگر ایسی چیز ذکر کریں جو اس میں نہیں پائی جاتی. واتقوا اللہ, تقوی الہی کو اختیار کرو, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل اختیار کرو. عدل کرنا, عدل و انصاف کرنا, یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے, قریب ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے تقوی الہی کو اختیار کرو, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. بیان کروں گا دوسرے خطبہ کے اندر, کیونکہ آج شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی.
مسلسل 2 مہینے 8 دن تک مومنین غم عزاداری مناتے ہیں. آج بھی اسی طرح سے عزاداری واقعاً بہت بڑا غم، اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کو آج امام زمانہ یتیم، وہ امام جو یہ کہتے تھے لابکینہ بدل الدموع دمن، جد حسین میں آپ کے غم میں آنسوؤں کے بدلے میں خون روتا ہوں. صباحن و مسا، صبح بھی تیرے غم میں روتا ہوں اور رات کو بھی روتا ہوں، شام کو بھی کیا ہے روتا ہوں. غم منائے امام زمان، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے جد حسین سے کہ اے میرے مولا، اے میرے جد آقا، اس زمانے کی شو میں قسمت تھی کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، زمانے نے مجھے بعد میں دھکیل دیا، بعد میں جو ہے آیا، اگر میں آتا تو سب کچھ قربان کر دیتا. امام زمان غم مناتے ہیں اپنے جد کا، اور آج غم مناتے مناتے اپنے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت آج غم کا ہے. اور بعد میں یہ غم کے بعد جو ہے 9 ربیع الاول عید شجاع کے طور پر خوشی ہے اہل بیت کے لیے. دشمن اہل بیت واصل جہنم ہوا، جو بھی ہے دشمن اہل بیت، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، خوشی کا دن ہے، لہذا خوشی ایک توجہ کریں مومنین. دوسرے تمام افراد، خوشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر آپ حلال اور حرام کی رعایت چھوڑ دیں، کیونکہ خوشی کے اندر اگر آپ گناہ کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں تو وہ خوشی نہیں ہے. اور دوسرا وحدت مسلمین کے ہفتہ وحدت بعد میں شروع ہو رہا ہے، ایام ہے، جب قرآن نے صریح کہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو، اگر آپ اس کو جھوٹا کہو گے تو وہ آپ کے سچے خدا کو کیا ہے جھوٹا کرو. کسی کے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، جرم ہے، ظاہر وہ مقابل میں آپ سبب بنیں گے. اور اہل بیت کے فضائل اتنے ہیں، حقیقت اتنی ہے، ان کو پہنچائیں، دلائل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پہنچائیں. آج معاشرہ اسی میں تقسیم ہو گیا ہے، یا معاشرہ حسینی ہے یا یزیدی ہے، اسی میں ہے. لہذا کوشش کریں اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملانے کے. اکثریت بالقاطع حسینی ہے، وہ یزیدی بہت کم ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی واصل جہنم ہو جائیں گے اگر ہم اپنا حسینی کردار معاشرے کے اندر پیش کریں. خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین
امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمۃ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان یملہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا صلوات پر محمد و حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کے اس دوسرے خطبہ کے اندر سب سے پہلے یہی ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام۔ حمد ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے ہمیں قرار دیا کہ ہم مولا کائنات علی جیسے امام کے ساتھ تمسک کرنے والے، ولایت مولا کائنات ائمہ معصومین کی ولایت کے ساتھ تمسک کرنے والے ہیں، اس کے اوپر خدا کی حمد کریں۔ اسی طرح الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، کیونکہ آخری دن ہے غم کا، یہ جو مسلسل عزاداری مجالس، حمد ہے اس ذات کی، اس کے اوپر بھی حمد کریں۔ یہ بہت بڑی خداوند متعال کی نعمت ہے۔ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے ہمیں قرار دیا من الباقین علی مصاب الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونے والوں میں سے قرار دیا، اہل بیت کے اوپر، اصحاب حسین، اولاد حسین، ان کا غم منانے والے، نام لینے والوں سے میں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلم روایت ہے کل عین باقیۃ یوم القیامت الا عین بقت علی الحسین ضاحکۃ مستبصرۃ، قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہوگی مگر وہ آنکھ جو غم حسین میں روئی ہوگی، وہ اس دن آنکھ مسکرا رہی ہوگی، بے نعیم الجنت، اسے جنت کی بشارت دی جائے گی۔ اس کے اوپر خداوند متعال کی حمد کرے۔ کیوں حمد کرے؟ کیونکہ روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں انما شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، سوائے اس کے نہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ خلق کیے گئے ہیں ہماری پاک ماندہ گل سے، جو اہل بیت کی مٹی وہ پاک بچی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے شیعان اہل بیت کو خلق کیا۔ انما شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ان کی علامت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم کے اندر مغموم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو خود بھی اپنا غم ہو تو وہ بھی بھول جاتے ہیں، ہماری اولاد و اصحاب و اہل بیت کا غم مناتے ہیں۔ یہ شیعہ کی علامت ہے، جب بھی اہل بیت کے ہاں خوشی ہو تو آپ خوشی، اپنی خوشی کو تابع قرار دیں اہل بیت کے، اور اپنا غم منائیں جب اہل بیت کے اندر غم ہو، اور اس سے مقام اور منزلت ملتی ہے۔ کسی شخص نے صادق آل محمد سے پوچھا مولا یہ جو حضرت سلیمان فارسی اتنے بڑے مقام تک پہنچ گئے، ایمان کے 10ویں درجے پر،
اور پیغمبر نے بیان کیا السلیمان منا اہل البیت، کہ سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیسے یہ مرتبہ سلیمان فارسی کو مل گیا؟ فارس کے رہنے والے زندگی کا اکثر عرصہ غیر اسلام میں گزارا، بہت کم حصہ، اور اس کے اندر اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گئے، کس وجہ سے؟ ہے نا توجہ؟ کیا ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً حاصل کر سکتے ہیں۔ پوچھا امام صادق سے، امام نے بیان کیا وجہ یہ ہے کہ سلیمان فارسی زندگی میں کچھ نہیں چاہتے تھے، فقط وہی چاہتے تھے جس کو علی چاہتا، اپنی چاہت ختم کر دے اور وہی پسند کرے جس کو علی پسند کرے۔ جس کو علی پسند نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی بجا نہ لائے، تو واقعاً یہ منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، اے بندگان خدا تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ علی امام المتقین ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، اور جنت آمادہ ہے متقیوں کے لیے۔ پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، واجبات کی پابندی کرو۔ اب یہاں روایت مولا کائنات سے اسی تقوی کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں، قال علی علیہ الصلاۃ والسلام العقل شجرۃ، عقل کیا ہے؟ ایک درخت ہے۔ درخت سے تشبیہ دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اب درخت کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، درخت کی جڑیں بھی ہوتی ہیں۔ العقل شجرۃ، عقل ایک درخت ہے، درخت۔ اصلها التقیٰ، اور اس کی جڑیں، اس کی بنیاد، اس کی ریشہ یہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ تقویٰ الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ وفرعها الحیاء، اور اس کی شاخیں وہ کیا ہیں؟ حیا اختیار کرو۔ حیا بہت بڑی نعمت ہے، حیا ہے مومنین تو سب کچھ ہے۔ فقط اشارہ کروں، حضرت آدم کے پاس حضرت جبرائیل نازل ہوئے، خدا کی طرف سے 3 چیزیں لے کر، حیا، عقل اور دین، اور یہی کہا کہ ان 3 میں سے ایک کو لے لو، ایک کو، جس کو لے لو گے باقی 2 واپس چلی جائیں گی۔ اگر یہی 3 چیزیں ہمیں پیش کی جاتی تو کیا کرتے؟ دین، حیا اور عقل۔ حضرت آدم ان میں سے ایک لے لو، باقی 2 کو حکم ہے کہ وہ واپس چلی جائے، لیکن حضرت آدم نے ان میں سے عقل کو اختیار کیا، عقل۔ حضرت جبرائیل نے باقی 2 سے کہا کہ آپ واپس جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، حکم ہے خدا کی طرف سے، جہاں عقل ہوگا وہاں دین بھی ہوگا، وہاں حیا بھی ہوگا۔ جہاں حقیقی معنی میں حیا ہوگا وہاں دین بھی ہوگا، عقل بھی ہوگا۔ آپ کہیں کہ آج تو یورپ والے کتنے بڑے مقام تک پہنچ گئے، آسمانوں تک، چاند تک پہنچ گئے۔ نہیں نہیں، اسے عقل نہیں کہتے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سبا بہ الجنان، عقل یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جس کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جائے۔ اگر حقیقی عقل ہوتا تو اس دنیا میں تو نہیں رہنا، یہ دنیا ایک قطرے کے برابر ہے، اپنی آخرت کا انتظام کرتے۔ یہ عقل نہیں ہے، شیطنت ہے۔ تلک الشیطنۃ، شبیہ عقل ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ آج اپنی تمام تباہی کا سامان فراہم کر لیا ہے۔ لہذا عقل ہوتے، پس جہاں عقل ہوگا، جہاں حیا ہوگا وہاں دین ہوگا۔ جہاں حیا نہیں ہے سمجھو دین بھی نہیں ہے۔ وفرعها الحیاء وثمرتها الورع، اور اس درخت عقل جو کہ درخت ہے اس کا پھل کیا ہے؟ الورع، پرہیزگاری۔ یہ تقوی سے بڑا مقام ہے۔ لہذا شبہناک چیزوں سے جب آپ شک کرتے ہیں کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے، اس سے دوری اختیار کر۔ شبہناک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ورع ہے، اس کا مقام بلند ہے۔ فتقوی فرماتے تدعو الی خصال ثلاثن، تقوی انسان کو 3 خصوصیات کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ پہلی یہ ہے الی التفقہ فی الدین، دین کے اندر تفقہ کرے،
اچھی طرح دین کی معرفت حاصل کرنا. اگر تقویٰ ہے ہمارے اندر تو ہم دین کو سمجھے. التفقہ عربی میں یعنی اچھی طرح، فقط سمجھنا نہیں، اچھی طرح سے دین کا سمجھنا. تقویٰ اس کی طرف دعوت دیتا ہے، تقویٰ اس کی طرف بلاتا ہے. آج ہم نے یہ کیا دین کو سمجھے؟ تمام مجتہدوں کا متفق علیہ فتویٰ ہے. وہ مسائل جو آپ کو پیش آتے ہیں، اکثر بیشتر ضرورت پڑتی ہے، ان کا سیکھنا جاننا ہر ایک کے اوپر واجب ہے. معلوم کریں، ضروری پیش نماز امام جماعت عالم کا فریضہ نہیں. خود آپ کیا ہیں؟ سیکھیں، پڑھیں اس کو، اپنے گھروں میں توضیح المسائل ہو تاکہ آپ کو پتہ ہو ہمارا وظیفہ کیا ہے. پہلا یہ کام ہے تقویٰ اس کی طرف. دوسرا فرماتے ہیں وَالزُّہْدِ فِی الدُّنْیَا، دنیا میں زہد اختیار کریں. دنیا کے غلام نہ بنے، دنیا کے آقا بنے، مولا بنے. دنیا آپ کی غلام ہو. یہ نو ساری زندگی دنیا کے غلام بن کر زحمت کرتے رہیں، پیسے اکٹھے کرتے رہیں، بینک بیلنس بناتے رہیں اور یہ دنیا کی غلامی میں لگ جائے. نہیں، دنیا آپ کی غلام ہو. اگر دنیا آپ کی غلام ہو تو پھر آپ کے لیے فرق نہیں پڑے گا کہ یہ دنیا کو جہاں خرچ کرنا چاہیں خرچ کر دیں. لیکن اگر آپ دنیا کے غلام ہوئے تو پھر کبھی بھی کیا ہے؟ حق و حقیقت خدا کے راہ میں، اہل بیت کے راہ میں خرچ کرنا گوارا نہیں کریں گے. زہد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دنیا سے دوری. نہیں، دنیا ہو اور پھر دنیا کا غلام نہ ہو، دنیا سے کنارہ کش ہو، یہ زہد ہے. یہ زہد ہے. نہیں ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا زاہد ہوں. تیسری چیز والانقطاع الی اللہ، اور اللہ کی طرف انقطاع کو اختیار کرے. خود ہر ایک سے کاٹ کر اپنا لو خدا کے ساتھ لگا لیں. خطبہ شعبانیہ یا مناجات شعبانیہ جس کو ائمہ اطہار اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، وہاں یہی جملہ ہے الہی حبلی کمال الانقطاع. میرے اللہ، مولا کائنات بھی فرماتے تھے، دوسرے ائمہ اطہار بھی اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھتے تھے، میرے اللہ مجھے عطا کر، میں تمام کائنات سے ہٹ کر تیری ذات کے ساتھ لو لگا لوں، تیری ذات کے ساتھ وصل ہو جاؤں. اسی وجہ سے اہل بیت فرماتے ہیں، چوتھے امام کا بھی فرمان ہے کہ کون ہے کہ جو خدا کے ذکر کی لذت کو چکھے اور پھر کسی اور چیز کی تمنا کرے. جس کو خدا کی ذکر کی لذت مل جاتی ہے پھر وہ کسی اور چیز کی تمنا نہیں کرتا، اور جو خدا کے ذکر کی لذت سے دور ہو یہ بہت بڑا عذاب ہے. کوشش کریں مومنین، آج گرفتاریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں کے اندر ہیں، خود خدا سے درد دل کریں، اپنی زبان جو مصیبت ہے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، ائمہ کا واسطہ دیں. جو اس سے آپ کو لذت حاصل ہوگی پھر دنیا کی تمام لذات اس کے مقابل میں ہیچ ہے، کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں رکھتی. لہذا کیونکہ شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں تمام ائمہ اطہار، خصوصاً اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. مولا آپ کے والد بزرگوار کی شہادت، اس کا پرسہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہم بھی مولا آپ کے غم میں شریک ہیں. امام حسن عسکری سے ایک روایت مشہور و معروف ہے، قال الحسن العسکری، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ، فقہاء میں سے، مجتہدوں میں سے جو بھی سائنًا لِنَفْسِهِ اپنے نفس کو بچانے والا ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، حافظاً لِدِينِهِ اور دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفاً علی ہوا ہو اور اپنے خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، مطیعاً لامر مولا اپنے مولا کے فرمان کا تابع ہو،
فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، امام حسن عسکری حکم دے رہے ہیں پھر عوام کو چاہیے کہ جو ایسا فقیہ ہو اس کی تقلید کریں. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، اکثر روایت یہ اتنی نقل کرتے ہیں، لیکن احتجاج طبرسی کے اندر 2 جلدوں میں ہے، بہت عظیم کتاب ہے، اس کے اندر اس کے بعد آخری جملہ ہے کہ یہ صفات سب میں نہیں پائی جاتی، یہ صفات فقہا میں سے بھی بعض کے اندر چند ایک کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہے. تقلید کرنا مسلم ہے، آپ کا کوئی کام دنیا جہان کا بغیر تقلید کے نہیں ہے، بلکہ کائنات کا سسٹم اور نظام جو چل رہا ہے وہ تقلید کی بنا پر ہے. اور سب سے بڑی دلیل وہ بنائے عقلاء ہے. عقلاء جو بھی معاشرے کے اندر عقل مند ہیں ان کا طور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے تو نہ جاننے والے کے پاس رجوع کرتے ہیں یا نہیں، ماہرین کے پاس. جو نہیں جانتا اس کے ماہر کے پاس. دنیا جہان کے اندر آپ کو لوہے کا کام ہو کس کے پاس جاتے ہیں؟ لوہار کے پاس. لکڑی کا کام ہو بڑھئی کے پاس جاتے ہیں. لباس سلوانا ہو درزی کے پاس جاتے ہیں. بیمار ہو جائیں تو یا خود ڈاکٹر ہیں اپنا علاج کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے. دنیا جہان کا نظام چلتا اسی طرح سے ہے. جب دنیا جہان میں آپ 1000 ہاتھ تقلیدیں کرتے ہیں وہاں آپ کو محسوس نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا. جس نے دین کے اندر 50 سال لگائے ہیں، دن رات زحمت کی ہے، 20 گھنٹے اگر روزانہ محنت کرے اور وہ بھی 30 40 50 سال، پھر جا کر مجتہد اور فقیہ بنتا ہے. اگر اس کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے تو پھر تکلیف ہوتی ہے، وہاں اس کی مخالفت کی جاتی ہے. دنیا میں ہزاروں تقلید کرتے ہیں. آج تقلید کے بارے میں آپ کا کوئی سسٹم بغیر تقلید کے نہیں ہے. لہذا یہاں بھی عقل حکم لگاتا ہے. بنائے عقلاء یہ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی لگائی ہے، ماہرین ہیں، ان کی طرف رجوع کریں. آج تقلید کے خلاف بعض ذاکرین تو کرتے ہیں، بعض خطبات تو کرتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے آج قرآن کو بہانہ بنا کر بعض امامہ پوش بھی فقہا اور علماء کے خلاف بول رہے ہیں. یہی کہتا ہوں خدا انہیں ہدایت دے اور یہی سے توجہ کریں مومنین کرام، کیونکہ ایام غم کا آخری ہے. اور یہی سے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، جو مسلم دشمن ہیں، ان کے بارے میں اگر 100% میں سے ایک، بلکہ 1% کا بھی 1000% اگر اس کو تقسیم کرے، اگر آپ کے دل میں محبت ہوئی تو کل اسی کے ساتھ شمار ہوں گے. مجھے تعجب ہوتا ہے آج میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینلوں کے اوپر بعض دوسرے لوگ تو ہیں، بعض امامہ پوش بھی جو مسلم دشمنان اہل بیت ہیں، جن کی دشمنی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کی تعریف کر رہے ہیں. کس بنا پر؟ کیا جواب دو گے حضرت زہرا کو؟ کیا اہل بیت کو جواب دو گے؟ اس طرح کا ان کی تعریف کر رہے ہو. کیا یہ تقیہ ہے؟ آپ کا تقیہ کی بنا پر ہے، تقیہ مدارتی ہے؟ نہیں، آپ کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، اور آپ کی بات میڈیا کے ذریعے سے ہر جگہ تک پہنچے گی. جو گمراہ ہوگا آپ اس کے مجرم ہیں. لہذا دشمنان اہل بیت کی تعریف کرنا، جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، میں یہی کہتا ہوں جو تعریف کرنے والا ہے، فرق نہیں کرتا کوئی ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، خدا اس کو اسی دشمن اہل بیت کے ساتھ شمار کرے. جل جائے یہ امامے اور ابا قبا کے ساتھ جو دشمن اہل بیت کی تعریف کرے. کیا جواب دو گے؟ لہذا ہمیں چاہیے بیداری کا ثبوت دیں. اہل بیت کے اوپر ظلم کرنے والے، ہمارا تو شعار ہے شیعہ مذہب کا تولا اور تبرہ. حقیقی معنی میں تولی اور تبری ہوتی ہے. تولا کیا ہے؟
یعنی اہل بیت کے ساتھ محبت اور عشق کرنا، اور دشمنان اہل بیت سے نفرت و بیزاری کرنا، یہ تو ہمارا شعار ہے، علامت ہے جو بھی دشمن اہل بیت ہے۔ البتہ وہ الگ ہے کسی کی دل آزاری، وہ قرآن نے صریح کہا ہے جب جھوٹا خدا ہو تو اس کو نہ کہیں، وہ ری ایکشن میں آپ کے خدا کو کہے گا۔ لہذا دل آزاری کرنا وہ جائز نہیں ہے، کسی کی جائز نہیں ہے، لیکن حقائق بیان کریں، حقیقت، حق اہل بیت کے فضائل اتنے ہیں، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کر، ہاں آسان ترین تقلید کا یہی ہے، کوئی اس کے لیے بیعت نہیں کرنی پڑتی، خط نہیں لکھنا پڑتا، فقط دل میں ابھی بیٹھے ہوئے جو بھی نہیں کرتے، آپ کا کوئی عمل بغیر تقلید کے قابل قبول نہیں ہوگا، فقط دل میں ابھی بیٹھے ہوئے ارادہ کریں کہ آج کے بعد میں فلاں مجتہد و فقیہ کے فتویٰ کے مطابق عمل کرو، یہی دل میں ارادہ کریں ابھی بیٹھے ہوئے۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ علی خامنائی یا آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی، کسی ایک ہے بالفرض، میں ان کے فتویٰ کے مطابق عمل کروں گا، یہی آپ کی تقلید ہے۔ اس کے بعد عمل کرنا، فقط نیت کر لینا کافی نہیں ہے، اپنی زندگی کو مجتہد کے فتویٰ کے مطابق گزاریں۔ شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، لہذا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بہت تنگی کے اندر تھے، سختی کے اندر، ہر طرح سے فشار، نظر بند، قید کی زندگی گزار رہے تھے، حتیٰ کہ شہید مطہری علیہ الرحمہ نے بیان کیا ممنوع المعاشرت، لوگوں کے ساتھ رہن و سین ممنوع کر دیا گیا تھا، ممنوع الملاقات، ملاقات تک ممنوع کر دی گئی لوگوں کے ساتھ، لیکن بہت تنگی کی حالت میں، بہت نظر بند ہر طرف سے، اور عسکری کہتے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ لے گئے عسکر، عسکر یعنی فوجی چھاونی، وہاں پر امام کو قید اور بند کی حالت میں رکھا گیا۔ 3 اماموں کو، پہلے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام جو عین جوانی کے عالم میں شہید ہو گئے، 25 سال کا سن، اسی طرح امام علی نقی، ان کو بھی سامرا کے اندر رکھا گیا اور وہیں پر ان کی شہادت ہوئی، 41 یا 42 سال سن ہے، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی وہاں پر ساری زندگی 22 سال والد بزرگوار کے ساتھ اور 6 سال کا اپنا زمانہ ہے امامت کا وہاں پر کیا ہے گزارا۔ سخت ترین حالات تھے اور امام نے اس سخت ترین حالات کے اندر واقعاً اتنے عظیم کام کیے کہ اس سے بڑا کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ 7 کام کیے، 7 عظیم و شان، وقت نہیں ہے، علمی کام، اور شیخ توسی علیہ الرحمہ اپنی رجال کتاب میں بیان کرتے ہیں 100 سے زیادہ اپنے عظیم و شان شاگردوں کو تیار کیا، 100 سے زیادہ، جس میں احمد بن اسحاق قمی، ابو ہاشم جعفری، عبداللہ حمیری، اور اس کے علاوہ تمام اشکالات، شبہات، اور دین کی جہاں بھی ضرورت ہوتی امام اس کو بیان کرتے۔ علمی حوالے سے امام کا بہت بڑا کام تھا۔ فقط اشارہ کر رہا ہوں، 7 امام نے کام کیے، وقت نہیں ہے۔ شیعوں کے درمیان امام نے گہرا ترین نیٹ ورک ایجاد کیا، ہر علاقے کے، مختلف علاقے کے رہنے والے، کوفہ، بغداد، نیشابور، قم، مدائن، خراسان، یمن، رائے، آذربائیجان، ان تمام علاقوں کے رہنے والوں کے اندر اپنے وکلاء منصوب کیے، اور پھر ان کے ذریعے سے تمام گہرا ترین آپس میں کیا ہے ارتباط تھا، اور پھر سب جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ امام کے کارناموں میں سے کارنامہ ہے۔ اسی طرح یعنی امام نے مخفی اور سیاسی سرگرمیاں، جس کے اندر توجہ کریں، امام کا چاہنے والا ہے، صحابی ہے، عثمان بن سعید عمری روغن بیچتا ہے، گھی بیچنے والا ہے، اور اس کے ذریعے سے ڈبوں کے اندر، اور گھی جو مشک میں ڈالا جاتا تھا اس میں ڈال کر امام تک لوگوں کے اموال، وجوہات شریعہ، زکوٰۃ اور خمس، یہ امام تک اس ذریعے سے پہنچاتا تھا۔ اور امام بھی لکڑی کے اندر، لکڑی کے بڑے بڑے ستونوں کے اندر اپنا پیغام چھپا کر اس طرح سے لوگوں کے ذریعے لوگوں تک کیا ہے پہنچاتے تھے۔
لہذا اور بھی ہے شیعوں کی مالی پشتبانی کرنا، حمایت کرنا، یہ امام کا بہت بڑا کام تھا۔ اس طرح شیعوں کے مہم ترین افراد، ہر ایک اپنی جگہ پر ایک وضاحت طلب موضوع ہے، وہ وقت نہیں ہے۔ شیعوں کے مہم ترین افراد کی تقویت اور رجال سیاسی کی پشت پناہی کرنا یہ امام کے کاموں میں سے ایک کام تھا۔ اور غیبت کی آگاہی سے امام علم غیب رکھتا ہے، اور اس غیب کی آگاہی سے وسیع تر امام نے فائدہ اٹھایا اسلام کی حقانیت کے لیے۔ حتیٰ کہ ہمارے مجتہدوں میں آغا بہرانی نے 40 مقام ایسے بیان کیے ہیں جہاں علم غیب سے استفادہ کرتے ہوئے، شیخ غور عاملی میں نے بھی، اثبات الہدا میں، بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی نے بھی اور بھی وہ مقامات ذکر کیے۔ اور سب سے بڑا کام شیعہ کو غیبت کے لیے آمادہ کرنا، غیبت کے لیے، یہ امام حسن عسکری کے، اور یہ بیان کیا افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل ترین اعمال ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرو۔ یہ افضل ترین انتظار، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کریں امام کے ظہور کے لیے۔ لہذا عالمی سطح پہ جو مسائل گزرے ہیں فقط اشارہ کر لوں، کیونکہ جمعہ آپ کا ہفتے کا اجتماع ہے، جس طرح عید سالانہ اجتماع ہے، یہ ہفتے کا اجتماع ہے۔ اس اجتماع کے اندر آپ کو پتہ ہو اس وقت دنیا جہان کے اندر اور اس ملک کے اندر کیا گزرا ہے اور ہمارا کیا وظیفہ ہے۔ سب سے بڑا گزشتے ہفتے جمعہ ہی کے دن افغانستان کے شہر کندوز کے اندر بہت بڑا ظلم ہوا۔ سید عباد اس محلہ کے اندر جامع مسجد کے اندر وہاں پر خودکش دھماکہ کیا گیا۔ 100 سے زیادہ مومنین وہاں پر، بچے واقعاً چھوٹے چھوٹے بچے، جوان، بہت ہی حضرت علی اصغر کا پیروکار ہے، خوبصورت بچہ۔ اور بھی میں نے تصویریں دیکھی، واقعاً حیران، کئی 400 سے زیادہ وہاں پر زخمی۔ بے ای ذنب قتلت، مومنین بتائیں کس جرم میں ان کو مارا گیا؟ کیا جرم ہے ان کا؟ کہ اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، اہل بیت کے پیروکار ہیں، یا حسین کرنے والے ہیں، اہل بیت کے نام لیوا ہیں۔ میں یہی کہوں گا وہاں کی حکومت کو، طالبان کو، رہبر معظم نے بھی پیغام دیا ان کے لیے، آغا سستانی نے بھی پیغام دیا کہ ہوش کے ناخن لو، اور تمہارا پہلا وظیفہ ہے جو تمہارے ملک کے اندر رہ رہے ہیں ان کی جان مال ناموس کی حفاظت کرنا، یہ حاکم کا، حکمران کا، حکومت کا پہلا وظیفہ ہے۔ اور پھر رہبر نے تاکید کی تمہارا وظیفہ ہے جو اس دہشت گرد داعش انہوں نے قبول کیا ہے، جو اس کے اندر ملوث ہے اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے قراروا کی سزا دی جائے۔ یہ ہمیں چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اسی طرح ایک اور پوسٹ میں نے دیکھی فارسی کے اندر، کاش مر جاتے یہ پوسٹ نہ دیکھ۔ وہاں بعض شیعہ نشین علاقوں میں قتل و غارت کی، اور وہاں ایک بچی، چھوٹی سی بچی کو، ہزاروں کے بہت بڑا مجمع ہے، بچی کو کھڑی کر کے اس کی بولی لگا رہے ہیں۔ شیعہ بچی کیا بیچنے کے لیے، وہ بار بار ہر ایک کو ہاتھ اٹھا کر، اس حد تک ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آذربائیجان کی صورتحال کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اول یہ ہے کہ وہ خنزیر جب اس کو موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے یا نہیں ہے، لہذا یہ بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر، اسرائیلی جہاز آئے، وہ کمانڈو آئے، ان کے فوجی آئے ہوئے ہیں، ایران نے بار بار ان کو متوجہ کر رہے ہیں، آگے انکار کر رہے ہیں، نہیں، انہوں نے وہاں اسرائیلی اور خود ان کے فوجی گرفتار کیے اور یہ اعلان کیا کہ اب ہم میزائلوں کے ساتھ باندھ کر آپ کی طرف بھیجیں گے، پھر آپ تائید کریں گے کہ ہمارے پاس اسرائیلی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہاں جہاز پہنچے ہوئے، سب کچھ، 80% سے زیادہ مومنین ہیں، اور اس سے بھی بڑا ظلم، وہاں جامع مسجد امام بارگاہ کو ویران کر دیا گیا، ویران کر دیا، امام بارگاہ کو ویران کر دیا۔ لوگ چٹیل میدان میں امام بارگاہ گرا ہوا، وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہاں کا ایک نوح خان کامران فرات، اس کو فقط اس جرم میں اس نے ایک نوحہ پڑھا، جرم کے اندر 30 ہفتے تک اس کو زندان میں ڈال دیا، 30 ہفتے۔
کیا ہمارا وظیفہ نہیں ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں؟ اور پاکستان کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گزشتہ ہفتہ پاکستان میں اسلام آباد کے اندر ہاکی گراؤنڈ کے اندر دہشت گرد اکٹھے ہوئے، تمام دہشت گرد، لشکر جھنگوی، وہ سپاہ صحابہ، طالبان، داعش، القاعدہ سب، اور انہوں نے اپنی نجس زبان کو استعمال کیا اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف۔ کیا حکومت سوئی ہوئی ہے؟ مر گئی ہے، ختم ہے۔ اسلام آباد مرکز میں دارالسلطنت کے اندر وہاں وہ زبان درازی کر رہے ہیں، ان کی زبان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ حکومت خود ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ یہی دہشت گرد پنجاب کے اندر گورنمنٹ نے حکومت میں تمام کورس کا اختیار انہی کو دے دیا۔ آج وہ ساری دہشت گردی پنجاب کے سکول اور کالجوں کے اندر جو کورس ہے اس کے اندر داخل کر دی ہے، اس کو دہشت گردانہ کورس بنا دیا گیا ہے۔ اپنی زیادہ اکثریت لے کر جو بورڈ بنایا ہے اس کے اوپر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر یورپی معاشرہ بنانے کے لیے آپ کو مسلمان ہونے کے والے سے، مومن ہونے کے والے سے آپ کے معاشرے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ جیسا یورپ کا معاشرہ خاندانی فیملی سسٹم، فیملی نظام تباہ ہوا ہے، آج کثیر تعداد ہے وہاں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں، بزرگوار ہیں، عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں نیمہ شعبان 15 شعبان کے اعمال کرا رہے تھے، کیونکہ وہاں ہے آخر میں عریضہ ڈالتے ہیں اپنا اور اپنے والد کا نام ذکر کریں۔ اب انہوں نے کئی لوگ شیعہ کیے، 300 سے زیادہ وہاں پر شیعہ کیے ہیں، وہی آخر میں کہا ذکر کرو۔ کثیر تعداد نے یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اپنے والد کا۔ آج پاکستان کے اندر وہی یورپی نظام کہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتے، بیٹی کو نہیں رکھ سکتے، جو مرضی کریں، اگر کریں گے روکیں گے تو یہ جرم ہے، آپ کو سزا دی جائیں گے، جرمانہ کریں گے۔ وہی یورپی معاشرہ سارا یہاں قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو پاس بھی کرا لیا ہے بعض اسمبلیوں کے اندر۔ مومنین کو توجہ چاہیے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اپنا وظیفہ انجام دے۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں اہل بیت کے فرمان سن کر، اب وہ وقت نہیں ہے، فقط اشارہ کر رہا ہوں، آئندہ ہفتہ وعدت ہے 12 ربیع الاول کو مومنین کو چاہیے جس طرح آپ جلوس نکالتے ہیں، عزاداری نکالتے ہیں، اور دوسرے مسلمان وہ آپ کے لیے سبیلوں کا انتظام کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالیں گے، دوسرے ریلی نکالتے ہیں، جہاں تک وہ مومنین اڑ سکے۔ اصل پیغمبر ہے، پیغمبر اہل بیت کا مرکز ہے، اہل بیت کا مقام سارا پیغمبر کی وجہ سے ہے۔ رحمت للعالمین کی آمد ہے، ہفتہ وعدت ہے۔ ہم ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک ہر دن جشن پیغمبر رحمت للعالمین منائیں گے۔ لہذا مومنین آپ بھی مٹھائی، سبیلیں، شرینی کا انتظام کریں، کوشش کریں ان کے ساتھ شریک ہونے کا۔ اور میں نے آغا نجفی صاحب سے التجا کی کہ واقعاً یہ کریں، 12 ربیع الاول کا دن چھٹی ہے، تمام پورے پاکستان میں چھٹی ہے، ہمیں بھی چاہیے، یہاں علماء کرام ہیں، طلاب ہیں، ہم بھی یہاں سے نکلیں، امام بارگاہ کے اندر پاک عرب میں ہیں، 10 بجے کا ٹائم، اور یہاں سے جائیں کہ تمام مومنین بھی شرکت کریں۔ مومنین کی خواہش ہوتی ہے، ہمیں بھی چاہیے جو مرکز عشق ہے پیغمبر رحمت للعالمین، اس کے ساتھ عشق کا اظہار کریں، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، کیونکہ جب کسی میں جا کر ملتے ہیں تو وہ اپنی خباثت کرتے ہیں۔ اپنی آج بریلویت کے اندر بھی بہت بڑی ناسبیت آ گئی ہے، دشمنی ہے، اہل بیت آ گئے، لیکن آپ اپنے وجود کے ساتھ جائیں گے تو اس سے بہت بڑا پیغام جائے گا۔ ہم عاشق رسول ہیں، اہل بیت کا مقام سب سے زیادہ رسول کی وجہ سے ہے۔ اپنے عشق کا اظہار کریں، یہاں بھی انشاءاللہ سبیل لگائیں گے، مٹھائی کا انتظام ہوگا، مومنین خود بھی انتظام کریں، یہاں بھی شرکت کریں، اور یہ کریں امام بارگاہ کے اندر استقبال ہو، یہاں سے جائیں مین بازار سے، پاک عرب سے ہوتے ہوئے، اس کا بہت بڑا مثبت پیغام جائے گا، اثر ہوگا۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ واقعاً اہل بیت کی سیرت کو، کردار کو، عمل کو، نام کو تمام جہات میں زندہ کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا